حجر اسود پوری دنیا کا سب سے عظیم پتھر، جسے چومنے کے لیے ایک مسلمان اپنی پوری زندگی میں ترستا ہے، لیکن ہسٹری میں ایک وقت ایسا بھی ہے جب اسے کعبہ کی دیوار سے نکال لیا گیا اور ہزاروں حاجیوں کا قتل کیا گیا اور زمزم جیسے پاک کنویں کو لاشوں سے بھر دیا گیا اور 22 سال تک یہ کعبہ کی دیوار سے محروم رہا۔ کرامت ایک اسماعیلی شیعہ کا گروپ تھا جس کی بنیاد حمدان کرامتی نے رکھی تھی اور اسی کے نام پہ انہیں کرامت کہا جاتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو ایک سوشلسٹ قسم کی ریاست بنانے کا خواب دکھایا جس میں سب برابر ہوگا، مال سب کا ہوگا اور کسی پر کسی کی حکومت نہ ہوگی۔ اسی خواب کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ جڑتے گئے اور انہوں نے عباسی خلافت اور فاطمی خلافت کے ساتھ بغاوت کر کے بحران میں اپنی حکومت قائم کر لی، اور اس وقت اس کے بادشاہ کا نام تھا ابو طاہر الکرامتی۔ لیکن کوشچن یہاں کھڑا ہوتا ہے، جب بغداد میں مسلمانوں کی حکومت تھی تو یہ لوگ حجر اسود کو کیوں نہ بچا سکے؟ بغداد میں عباسی خلافت کا پرچم لہرا رہا تھا، لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے اس وقت یہ عباسی خلافت اندر سے ایک دم کھوکھلی ہو گئی تھی۔ دربار میں خلیفہ کو مارنے کی سازش چل رہی تھی اور فوج پر قبضہ چھوٹ رہا تھا۔ پھر آیا سال کا 317 ہجری، حاجی طواف میں مشغول تھے، لبیک اللہم لبیک کی تلبیہ گونج رہی تھی۔ اچانک ابو طاہر اپنی فوج کے ساتھ مسجد حرم میں داخل ہوا اور حاجیوں کو قتل کرنے لگا۔ اس نے 30,000 حاجیوں کا قتل کیا اور زمزم جیسے پاک کنویں کو لاشوں سے بھر دیا۔ لوگ کعبہ کا غلاف پکڑ کر ان سے معافی مانگ رہے تھے، لیکن انہوں نے ان کو وہاں پہ بھی نہ بخشا اور ان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ابو طاہر الکرامتی کعبہ کے دروازے پہ کھڑا ہوا اور کہا، کھا ہے وہ ابابیل جو کنکریاں لے کر آئے تھے، کھا ہے تمہارا رب جو اپنی گھر کی حفاظت کرتا ہے، آج میں اس گھر کو مٹا رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے وہ کام کیا جو ہسٹری میں کسی نے نہ کیا تھا۔ اس نے ایک ہتھوڑا اٹھایا اور حجر اسود پہ دے مارا اور اسے اکھاڑ کر اپنے کیپٹل بحرین لے گیا۔ جن اونٹوں پر یہ پتھر رکھا گیا تھا وہ اونٹ اس کے وزن کو برداشت نہ کر سکے اور پورے راستے میں 40 اونٹ مر گئے۔ اس کا مقصد تھا اب لوگ کعبہ کی بجائے بحرین کی طرف آئیں گے، لیکن لوگ ویسے ہی کعبہ کی طرف آتے رہے اور 22 سال تک حجر اسود کعبہ سے محروم رہا۔ کچھ وقت بعد کرامت نے اسے واپس کر دیا۔ جب سے یہ لوگ بحرین میں حجر اسود کو لے گئے تھے، ان کے آپسی اختلافات ہونے لگے، جس کی وجہ سے انہوں نے اسے واپس کر دیا اور انہوں نے کہا ہم نے اسے حکم الہی سے لیا تھا اور اب اسے حکم الہی سے واپس کرتے ہیں۔ جب حجر اسود کو کوفہ لایا گیا تو لوگ بہت ہی شک میں پڑتے، یہ اصلی ہے یا نقلی؟ حجر اسود کی پہچان اس وقت کے ایک بڑے عالم نے کی۔ انہوں نے کہا حجر اسود کو پانی میں ڈالو، اگر یہ اوپر تیرنے لگے تو یہ حجر اسود ہے اور اگر یہ ڈوب جائے تو یہ حجر اسود نہیں ہے۔ جب لوگوں نے حجر اسود کو پانی میں ڈالا تو وہ اوپر تیرنے لگا اور لوگ خوشی کے مارے رونے لگے۔ پھر مکہ لا کر حجر اسود کو اسے اپنی مقام پہ لگا دیا گیا۔